میں اور جو مدینہ منورہ جاتے ہیں اور جو عمرے پہ جاتے ہیں وہ متوجہ ہو جائیں میری طرف، اور جنہوں نے جانا ہے سب نے جانا انشاءاللہ وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا۔ اللہ سب کو لے جائے، بار بار لے جائے، ادب کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ۔ میرے پاس جو بندہ بھی آتا ہے نا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں، کیا پڑھوں؟ میں کہتا ہوں یہ آیت پڑھ، اللہ اکبر، عجب اس کے اندر کائنات ہے، مرادیں ملتی ہیں، مرادیں ملتی ہیں، مریض ختم ہوتے ہیں، مرضیں ختم ہوتی ہیں، راحتیں ملتی ہیں، تمنائیں پوری ہوتی ہیں، غیبی نظام متوجہ ہوتا ہے اس آیت کی برکت سے۔ جو حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، آقا کے روضے کو ایسے دیکھتے ہوئے یا آنکھیں بند کے تصور مصطفیٰ کی حاضری اور حضوری کا تصور کر کے آقا کے سامنے اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیں، پڑھنا شروع کر دیں۔ دیکھا نا مجھے ایک بندہ کہنے لگا، بہت پرانی، میں نے مسجد نبی شریف میں اعتکاف کیا، تو مجھے بندہ کہنے لگا کہ کوئی عمل ہے کہ جلد سے جلد حضور کا دیدار ہو جائے؟ ہاں ہے ایسے۔ میں نے کہا اس کو پڑھنا شروع کر دے اور دیدار مصطفیٰ کی نیت سے پڑھنا شروع کر دے، پڑھتا جا، پڑھتا جا، پڑھتا جا۔ اللہ کی طرف سے میرے دل میں کچھ اللہ نے چھوٹا موٹا جو میں نے کہا دن کو سو، رات کو سو، اس علم کو سے علم کا ذرا عطا کیا ہے، اللہ کے پاس تو علم کے خزانے ہیں، کے ساتھ تڑپ تڑپ۔ جسے میں اکثر عرض کرتا ہوں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا، ایک ادھر رہے، داڑھی کو کھجا رہے، ادھر رہے، ادھر دیکھ رہے، یہ دعائیں تو پڑھ رہے ہیں، قوالی ہے کہ دعا ہے، اور استغفار یہ کرے کہ ہم مانگتے کہاں ہیں؟ اس بھکاری سائل سے پوچھ جو سڑک پہ کھڑا ہے، اس کا وجود بھکاری ہے، اس کے ہاتھ بھکاری ہیں، اس کا دل منگتا، اس کے بول منگتے، اس کا لباس منگتا، اس کی چال منگتی، اس کا حال منگتا، اس کی ڈھال منگتی، اس کی کیفیات مانگتے ہیں۔ اس سے پوچھ کیسے مانگا جاتا ہے؟ ارے اللہ کے سامنے اتنا ہی تو بن جا، چلو وہ تو کریم ہے۔ ارے بندہ سخت سے سخت جان ہو، ایسے فقیر کے سائل کے بول ہوتے ہیں، جیب میں ہاتھ جاتا ہے اور اس کی جیب بھر جاتی ہے، اور رب سخت جان نہیں، نعوذ باللہ، بڑا کریم، کریم کا کریم ہے۔ اس کے سامنے تھوڑی سی اپنی حالت تو بنا، اے جوش جنو، اے جوش جنو، بیکار نہ رہے، کچھ خاک اڑا ویرانے کی، دیوانہ بھی بننا مشکل نہیں، صورت تو بنا دیوانوں سے، صورت تو بنا۔ مجھے کہنے لگی فقیر جس طرح منگتا، بھکاری منگتا ہے، سائل منگتا ہے، ویسے کچھ مانگ کے دیکھ تو صحیح۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، وائے ناکامی تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو۔ مانگ کے دیکھ تو صحیح، پاگل بن کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، منگتا بن کے، سائل بن کے، میں نے اس کا اندر گئی تو وہ چمٹا جس سے روٹیاں الٹ پلٹ کرتے ہیں گرم، وہ چمٹا اٹھا کے ملازمہ کے بچے کی زبانوں سے کھینچے، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناوا ہو، اس کی زبان جل گئی، بیچارہ چیختا رہا، روندی ہی مر جاوا ہو، ماں اسے لے گئی، معافیاں مانگتی رہی، نہ دولت پلے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پر مجھے اس اللہ کے نام پہ اس آیت پہ مان ہے، بھروسہ ہے، اور سر میں درد کے بعد بے ہوش ہو گئی، پاگل ہو کے، دیوانہ ہو کے، وجدانی کیفیت کے ساتھ، وجدان سمجھتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام میرے کملی والے فرماتے ہیں، اور پاگل ہو کے پڑھ، مجھے یقین ہے تجھے، اور پھر میں نے اسے ایک بات کہی، بات پتہ نہیں کوئی اس وقت ایسی نکلی، اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، میں نے ایسے کہا، میں نے کہا سونے دا روزہ ہوئے، تو سونے دی مسجد ہوئے، تو سونے دا قرآن ہوئے، تو سونے دا دیدار نہ تھی، میں 70 دفعہ شام استغفار کرتا، سونے دا روزہ ہوئے، وہ استغفار بنیادی طور پہ سونے دا روزہ ہوئے، تو سونے دی مسجد ہوئے، تو سونے دا قرآن ہوئے، تو سونے دا دیدار نہ ہوئے، وہ استغفار بنیادی طور پہ میرے کیا آپ بات کے تھی لیے، اللہ کی طرف سے، مجھے بتانا ہے، آپ کو بتانا ہے، امت کے لیے کرنا ہے، مجھے وہ دیدار ہوا ہے جو آج تک سوچ نہیں سکتا۔ حج پہ جانے والے، مسجد نبوی پہ جانے والے، عرفات پہ جانے والے، مینا پہ جانے والے، مزدلفہ پہ جانے والے، صفا مروہ سعی کرنے والے، اس آیت کو پڑھے اور دعائیں پڑھ سکتے ہیں اور عمل کر سکتے ہیں، بہت مسنون دعائیں ہیں، بہت مسنون اعمال ہیں، سب میں برکت، سب میں خیر، سب میں نور ہے، سب کر سکتے ہیں،
پر اس دعا اس استغفار کی انسان کو ضرورت ہے، میت کو ضرورت ہے، بچوں کو ضرورت ہے، اولاد کو ضرورت ہے، موجودہ نسلوں کو ضرورت ہے، آنے والی نسلوں کو ضرورت ہے۔ بدلنا چاہتا ہے، اپنی رب سے بدلوانا چاہتا ہے، دل کی معرفت چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے، نور چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، بیٹیوں کے رشتے چاہتا ہے، بیٹوں کی عزت اور وقار اور ان کے نصیب اور مقدر اور رزق کی صحت کے دروازے، عزت اور عافیت کے دروازے، خیر اور نور کے دروازے رب سے کھلوانا چاہتا ہے۔ پھر اس سے کہہ دیں کہ چپ کر کے نا اس آیت کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لے اور حضر جان بنا لے۔ اور وہاں میں نے ایک بندے سے عرض کیا، میں نے کیسے کعبہ کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھ اور پھر سر جھکا لے اور تصور کر اس آیت کا نور کعبے پہ اترا، وہ نور میرے دل میں آ گیا۔ آپ دیکھیں، سنیں ذرا اور سے سنیے گا۔ میں نے ایک بندے سے کہا، ایک بندے سے عرض کیا، چکال کا بندہ تھا، حج پہ میرے ساتھ ہوا، مجھے کہنے کا کوئی عمل بتائیں جو کعبے کا نور اور یہاں جو اللہ کی تجلیات اور رحمتیں آ رہی ہیں مجھے مل جائیں۔ تو میں نے کہا ایسا کر، اس آیت کو پڑھ کب ٹکٹکی باندھ کے کعبے کو دیکھا نا، تصور کے ساتھ پڑھتا جا، جب تیری آنکھیں بھر جائیں نا، تصور ہی میں دل کے اندر جا اور تصور کر جو 2.5 سال سے خاتون پڑی ہے، کوئی خیال نہیں آیا ہے، جو کعبے کا نور ساری کائنات میں تقسیم ہو رہا اور جس نور سے ساری کائنات کو شفا مل رہی، راحت مل رہی، رحمت مل رہی، برکت مل رہی، عطا مل رہی، عافیت مل رہی اور مسائل حل ہو رہے اور مشکلیں دور ہو رہی اور پریشانیاں دور ہو رہی، اس کعبے کے اوپر نور کی تجلیات کا عالم استغفار کریں۔ اور میں نے کہا پھر ایسا کر، پھر تصور میں آ اور کہہ کہ مولا یہ نور میرے دل میں جذب ہو رہا، میرے اندر، میرے تن میں، میرے من میں، میرے روح میں جذب ہو رہا، اور استغفار یہ کرے کہ اللہ کعبے کی قسم ہے میں نے اس سے پہلے عمرہ بھی کیا ہے، کئی عمرے کیے، ایک حج پہلے بھی کیا ہے، جو اس دفعہ مجھے ملا ہے آج تک نہیں ملا۔ اور پھر اس نے مجھے اپنی کیفیات عجیب و غریب بتائیں، میں کسی کو نہ بتانا، وہ پاگل شعبدہ باز کہیں گے، ریاکار کہیں گے، دکھاوے والا کہیں گے، نہ بتانا کسی۔ اللہ رحمت اللہ علیہ کے دور میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا گیا، صرف وہ کشف کا اظہار کر دیتا۔ اور میں چاہتا ہوں اللہ کے ہر ولی کی باتوں کے اندر خیر ہوتی ہے، اگر اللہ کا ہر ولی اپنا کشف چھپائے رکھے تو قیامت تک آنے والے بندوں کو یہ سمجھ آئے کہ بس کشف ختم ہو گیا ہے۔ یہ قرون اولا میں تھا، اس دور میں تھا، اب آج کے دور میں کسی کو کشف نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بعض دوست اپنے اوپر تانا زنی اور باتیں سن کے کشف کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے آج بھی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں جس کا نام کشف ہے۔ ایک چہرے کی آنکھیں ہیں نا، ایک دل کی آنکھیں ہیں، جب وہ کھلتی ہیں اسی کا نام کشف ہے، آج بھی وہ موجود ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور اس کی ملازمہ کئی بچہ تھا، ایسے کعبے کو دیکھ، اس کو تصور سے دیکھ، میرے پاس غلاف کعبہ میں اس کو تصور سے دیکھتا ہوں، اوپر پڑھتا ہوں، میں نے کہا مولا اس کے دھاگے دھاگے، اس کے ریشے ریشے، روئے میں اندر گئی تو وہ چمٹا جس سے روٹیاں الٹ پلٹ کرتے ہیں ایسے دیکھتا ہوں، گرم، وہ چمٹا اٹھا کے ملازمہ کے بچے کی زبان سے کھینچی، گنبد خضرا سبز گنبد ہے، ایک وہ ہے، اس کے اندر ایک گنبد ہے، اس کی زبان جل گئی، بیچارہ چیختا رہا، وہ علم اللہ کے علم ہے، اس کے ارد گرد ایک غلاف مبارک ہے جس کے اوپر سرخ پٹی ہے اور نیچے سے سبز ہے۔ ہمارے پاس یہ دونوں غلاف مبارک ہیں تبرکات میں، اور سر میں درد کے بعد بے ہوش ہو گئی، جس کے اوپر صبح شام صلاۃ و سلام کے فرشتے اور فرشتوں کا صلاۃ و سلام ہوگا کیا، اور لفظ کیا ہوں گے، وہ نور کیا ہوگا، وہ تجلیات کیا ہوں گی، ان کا وجدان کیا ہوگا، ان کا عشق مصطفیٰ کیا ہوگا، ان کا دیدار مصطفیٰ کی کیفیت کیا ہوگی، میں فرشتوں کو بیان کیسے کر سکتا ہوں۔ ان غلاف کے روئے میں، اس کے دھاگے میں وہ جذب ہے، میں نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنے کتابچے میں، غلاف کی کتابچے میں، ایک مظفر خان جن کے نام پہ مظفر گڑھ ہے، نواب مظفر خان، بہت عادل حاکم تھا، مجھے اس دن اس کا واقعہ ملا، میں نے سوچا اس کو کتابیں میں شامل کروں، لوگوں کو عبرت کے لیے بھی اور حفاظت کے لیے بھی، کہ ان کے پاس ایک غلاف مبارک کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا، اور اگر استغفار ہماری زندگی سے چلا جائے، نکل جائے، اندھا ہو گیا، اپاہج ہو گیا۔ ایک درویش تھے نا، وہ درویش تھے، وہ مدینہ منورہ رہتے تھے، واقعات آتے ہیں، مشاہدات آتے ہیں، ان کے پاس ہوتی تھی، مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں،
حجاز میں رہتے تھے، تھیلی، اور جس سے پیسے اس کو کہتے تھیلی سے پیسے نکال لے، بس میں نے نہیں اس استغفار کی انسان کو ضرورت ہے، میت کو ضرورت ہے، بچوں کو ضرورت ہے، اولاد کو ضرورت ہے، موجودہ نسلوں کو ضرورت ہے، آنے والی نسلوں کو ضرورت ہے۔ گلیاں بند اندھا ہو گیا، ہر طرف سے پاگل ٹھوکرے کھا کھا کے آخر بابا جی کے دروازے پہ آئے، دروازہ کھٹکھٹائے، بابا جی نے شور کیا کہ بابا جی نے مجھے اندھا کر دیا، لوگوں اس بابے کو سمجھاؤ۔ اب شیخ لندن سے نکلے، لوگ آئے اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا سرکار آپ تو سلاب رحمت ہے، اللہ کے ولی ہیں، حبیب خدا دے فقیران تو صدقے، فقیران دے روشن ضمیران تو صدقے، نہ دولت تو صدقے، نہ جنت تو صدقے، تیری زلف دے جاؤں اسیران تو صدقے، جنا رومی جامی تے سادی نو ڈگیا، میں انہاں پیاری اکھیاں دے تیران تو صدقے، وہ جس گودڑی وچ پلن نالے حافظ، میں اس گودڑی دیاں تیران تو صدقے۔ حضرت آپ تو درویش ہیں، اللہ کے فقیر ہیں، آپ شیخ باہر آئے کہ آپ نے اندھا کر دی، میں نے تو نہیں کیا، کیا؟ اس نے کہا اس نے مجھ سے تھیلی چھینی، میں نے اس کو ہدیہ کر دی، اسی وقت ہدیہ کر دیا کہ بھئی اللہ کے مخلوق ہے، مدینے والے کا امتی ہے، بیچارہ حرام کھائے گا تو قیامت کے دن کیا حساب دے گا؟ میں نے تھیلی اسی وقت ہدیہ کر دی۔ اب یہ کہتا ہے لے، میں کہتا ہوں جادو ہے، میں لیتا نہیں ہوں واپس۔ انہوں نے کہا سرکار لے لیں، آپ نے نہ لیا تو اس کی آنکھیں 2.5 سال سے خاتون پڑی ہے، سرکار نے لے لیا، ٹھیک ہو گیا، کہلا اب لے لے جا، نہ زندہ ہوتی ہے نہ مرتی ہے، واپس نہیں لیتے تو کسی کو مسلح دیا کر دیا۔ اللہ کی طرف سے میرے دل میں کچھ اللہ نے چھوٹا موٹا جو یاروں سے باتیں ہوتی ہیں، علم میں سے علم کا ذرا عطا کی ہے، اللہ کے پاس تو علم کے خزانے ہیں، پیار میں خوشیاں بھی ہوتی ہیں، شکوے بھی ہوتے ہیں۔ ایک ٹکڑا تھا نواب مظفر خان جس کے نام پہ مظفر گڑھ ہے، بڑا اس کی ہسٹری عجیب ہو گئی، لے گیا، اتھر ہو گیا، آج ہو گیا، نسلیں برباد ہو گئی، آخر واپس کرنے آیا معافی مانگ کے، کہ یہ وہ تھا جس کے اندر نور ہی نور بھرا ہوا تھا، اس نور کے ساتھ تو نے دھوکہ کیا، نور تو تجھے بے نور کر دے، نور تجھے بے سرور کر دے گا، تیرا سارا سرور اور سکون چھین لے گا۔ میں اپنی سمجھ کا دعویٰ نہیں کرتا، اس آیت کو یاد کریں گے کچھ عرصے کے بعد، آج شب جمعہ ہے، وہاں کی اور شب جمعہ میں اس آیت کا نسبت ہے ایک خاص، شب جمعہ کے ساتھ اس آیت کی نسبت ہے، وہ بھی سن لیجئے، وہ بھی سن لیجئے۔ تصویر خانے سے اس کی نسبت کہ پتہ چلا کہ حضرت آپ آئے تھے وہاں، مجھے پتہ چلا میری ڈیوٹی فلاں ٹائم کی تھی، آپ فلاں وقت میں آئے تھے، میں دن کو گیا تھا، اس کی نائٹ کی ڈیوٹی تھی، جمعہ رات اور کی۔ جمعرات کے ساتھ بڑی نسبت ہے، درود کیا ہے؟ ہر روز درود کو نسبت ہے، مجھے ہر روز تو وہ درود پاک خاتون کی کسی نسبت ہے، پکڑ اور میں ہر نظر روز آئی درود ہے، پاک پڑھیں گے، مجھے پڑھائیں کہنے گے لگے اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، حضرت ہم لیکن بول نہیں اس سکتے، آیت کا بڑے لوگ شب ہیں۔ جمعہ کے ساتھ بہت زیادہ، اس کی ایک اب کچھ ہمارے ملازمہ، پردیسی ہیں جو رات کو واپس جائیں گے، اس کی یہاں آتے ہیں ملازمہ، تسبیح خانے میں، دور پر سے اور اس لوگ کی آتے رہتے ملازمہ ہیں، کا جو باہر سے آئے بچہ وہ ہاتھ تھا، کھڑا کریں، اوہ گھر میں بہت کام بڑا کرتی مجمع تھی، ہے، پردیسیوں کا مجمع ہے، اس لیے تو اس کے کہتا ہوں بچے نے پردیسیوں کی اٹھا کے دعائیں کوئی قبول چیز ہوتی کھا ہیں۔ لی میں نے کہا آپ کو ایک عمل نہیں بتایا تھا، جو اس سنو کے سنو عمل سن لو۔ دسترخوان پہ پڑی ایک تھی، درویش کے پاس ایک بندہ اس گیا کو غصہ اور آیا، عرض کیا، اندر گئی شیخ تو وہ چمٹا زندگی نے جس مجھے سے تنگ کر روٹیاں دیا، الٹ دکھ و پلٹ غم کرتے ہیں، پریشانیاں بہرحال بتائے گرم، بتائے وہ کہ میں چمٹا مایوس اٹھا ہو کے گیا ہوں، ملازمہ فرمایا کے بچے 40 کی پردیسی زبان سے اکٹھے کر، کھینچی، یاد ہے عمل میں نے بتایا تھا، ہیں اس 40 کی زبان پردیسی جل گئی، اکٹھے کر بیچارہ چیختا اور ان سے رہا، دعا کرا، تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے، ماں اسے کیوں لے اللہ گئی، اپنے معافیاں پردیسی کے مانگتی ساتھ رہی، بڑا خیال رکھتا ہے، میرا رب کہتا ہے آخری لمحے بس میں کچھ سانسوں ہی کی عرصے کے رمق ہے، بعد اس کے نماز سر میں معاف درد نہیں ہے، ہوا، پردیسی چاہے دنیا کی دولت اور کے لیے، سر مال میں کے لیے، درد کے تجارت بعد کے بے لیے آئے، ہوش ہو گئی، میرا اللہ کہتا ہے آج آدھی تک معاف ہے ہوش آدھی میں پر، نہیں آیا۔ واہ مولا ہوا، اور مولا وہ سنتیں جو اللہ کے تھی، نبی علیہ فرمایا وہ السلام نفل میرے کے درجے کملی میں، والے فرماتے مولا ہیں، وہ 4 فرض تھے، چلو 2 پڑھ لے، میں تو 70 پردیسی ہے، دفعہ صبح اور پردیسی 70 کے صبح ساتھ شام رب کی استغفار رعایتیں کرتا ہیں، ہوں۔ اور پردیسی کی آمین میں بڑی طاقت ہے، تسبیح خانے میں لوگ نبی دنیا بھر سے آتے ہیں، پاک اور دنیا میں، معصوم پوری دنیا میں، آپ اب وہ کہیں رات ہے، فرماتے ہیں، کہیں صبح ہے، میں 70 کہیں دفعہ دوپہر ہے، صبح، پوری دنیا میں کہیں ہے، میں 70 یقین دفعہ جانی شام میرے پاس ایسے استغفار حالات کرتا ہیں، کام کا ہوں، اور چھوڑ کے استغفار بیٹھتے ہیں، کہہ رہے بنیادی درس ہوگا طور پہ تسبیح خانے کا، اور اس کی میری دعا آمد کے ہوگی، لیے ہے، اس میں شامل ہوں گے، اور ہمارے مسائل حل ہوں گے، وہ یہ استغفار بنیادی پردیسیوں طور کی پہ دعائیں میرے ہیں، آپ کے لیے، ارے جن کے نفع مجھے حکیم بتانا ہے، طارق جیسا آپ کو بندہ بھی بتانا پا ہے، رہا امت کے ہے۔ لیے کرنا ہے۔ پھر ہاتھ کھڑا کریں پردیسی، گنے 40 ہیں تو بہت زیادہ ہیں، 40 سے زیادہ ہیں بابا، ہاں اور بہت اگر زیادہ ہیں۔ استغفار ہماری زندگی سے آج چلا آپ جائے، کو نکل دعاؤں کی جائے، قبولیت کے عمل میں نے بتا دیا، اب بتاؤ ابھی بیٹھ کے ہم جو دعا مانگیں گے، کیا اس کی زندگی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ میں واقعات آتے ہیں، نہیں، مشاہدات آتے ہیں،
مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں اور شب جمعہ ہے، شب جمعہ ہے، اور آج ہم پتہ کیا کریں گے، عمل کروائیں گے ابھی آپ اس استغفار کی انسان کو ضرورت ہے، میت کو ضرورت ہے، بچوں کو ضرورت ہے، اولاد کو ضرورت ہے، موجودہ نسلوں کو ضرورت ہے، آنے والی نسلوں کو ضرورت ہے۔ جن کو یاد ہے ہاتھ کھڑا اس ویڈیو میں یہ بھی بڑا مجمع ہے، جن کو یاد ہے سن 2000 تک، خوش قسمت وہ ہوتے 2002 ہیں 3 جن 4 کے تک جنازے میں لوگ باوضو، بڑے غم کی بات میں نے کہی ہے، خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے جنازے میں لوگ باوضو ہوتے ہیں، اور خوش قسمت وہ ہوتے ہیں وقت مقرر تھا، جن کے جنازے میں وہ آتے ہیں جن کو جنازے آتے ہیں، وہ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ اور آج آپ خوش قسمت ہیں کہ آج ہم بیٹھ کے اس آیت کو پڑھیں گے اور پھر اس آیت کے بعد دعائیں مانگیں گے، ایک طرف شب جمعہ کی قبولیت، ایک طرف پردیسیوں کی قبولیت، 2.5-3 سال اور سے ایک طرف کومے اس میں ہے، آیت کی، بہوش ہے، ایک طرف مجمع کی، نہیں آ سکتا۔ ایک طرف ذکر خاص ختم خواجگان آپ کی، اور ایک دیکھ طرف لیں۔ اللہ کے روتے فریادوں گیا اور بیماروں تو اور مریض کو پریشانیوں دیکھا تو اور بالکل ان میں بے ہوش گرے پڑا ہوا لوگوں ہے۔ کی فریادوں کی، اور ایک طرف جس بہت مجمع بڑے میں بچے ہوں اپنے ان شعبے کی کے قبولیت بڑے تھے وہ اپنی جگہ پہ شخص، ہوتی ہے، ملک اور بھر ایک کے طرف بڑے وہ لوگوں جس میں ان کا مجمع میں شمار سفید ہوتا تھا۔ بالوں والے، اللہ ان سے حیا کرتا ہے۔ میں نے دیکھا نا، کیا قبولیت کی اسے کہنے گھڑیاں، لگے کوئی کیا کہتا ہے جادو قبولیت کے ہے، لمحات جو بھی ہم بیٹھ کے دعا کوئی کریں کہتا گے، ہے اس مرض ہے۔ آیت کو اب سنیں میری بات، اس آیت کا شب 2.5 جمعہ سال کے ساتھ سے بڑا گہرا خاتون تعلق، پڑی ہے، بڑا اس گہرا کو ہوش تعلق، نہیں آیا، بہت زیادہ نہ محبت ہے زندہ اس ہوتی ہے آیت نہ کی شب مرتی جمعہ ہے۔ کے ساتھ۔ شب جمعہ میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اللہ 7 کی بار طرف تو سے پڑھ میرے لیا دل کریں، میں بولے مشکل کچھ اللہ نے ہے، چھوٹا موٹا جو 7 بار اپنے مشکل علم میں سے بولے تو علم کا ذرا عطا کی ہے، اور یہ اللہ کے تعویذ پاس جو تو لکھیں علم گے کے خزانے اس کو ہیں۔ ضرور لکھا کریں، اگر دل چاہے تو مجھے میں نے بھی کہا لکھ اس کے لیے دیا کریں، میرا استغفار کمیشن کریں، تھوڑا سا ساتھ رکھ دیجیے، مجھے بھی لکھ کے دے دیا کریں۔ اور ایک لقد پوری جاءکم کی والا پوری دونوں آیتیں ٹیم بٹھائیں، تعویذ میں کوئی نے عرض کیا، ہر مخلصین حرف کو جدا جدا لکھ، جو بس استغفار یہی کرے تعویذ، اس کے لیے، ہر حرف اور کو جدا استغفار جدا یہ لکھیں، کرے کہ پانی میں اللہ گھول کے پیتے رہیں، پانی تو اس بڑھاتے کی رہیں، روح اور اپنے بھی پاس ڈالتے لے رہیں، لے اور بھی اور اس ڈالتے کو رہیں، موت پانی دے دے، بڑھاتے رہیں۔ اور بس شب جمعہ استغفار میں کریں۔ اس آیت کو 7 بار، اسے کہنے 7 لگے بار، موت اور میں نے ایک کہا آخری فائدہ بتا رہا سچ تو ہوں، یہی آخری ہے جو دانستہ میری کہہ سمجھ رہا میں ہوں، آئی ہے، آپ کی طلب ہے۔ میں اپنی سمجھ کا دعویٰ زمانہ نہیں کرتا۔ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، کچھ عرصے کے ہم بعد ہی سو گئے وہاں داستان کی کہتے ایک کہتے۔ خاتون آئی، زمانہ نرس، بڑے شوق سے سن رہا تھا، میں ریٹائر گھنٹہ ہونے کے بات قریب کرتا تھی، ہوں، مخلوق اٹھتی نہیں، تسبیح مجھے خانے سے پتہ اس کیا کی لگا، نسبت کے پتہ تیرے پاس چلا کوئی کہ جادو حضرت ہے، آپ تو آئے تھے جادو وہاں، کرتا ہے، مجھے مخلوق کو پتہ کرا چلا دے میری دیتا۔ ڈیوٹی فلاں ٹائم میں نے کی کہا تھی، سچ آپ نہیں، فلاں جادو وقت میں نہیں، آئے تھے، اس کی شان میں کریمی دن کو ہے، گیا تھا، جس اس کی کی وجہ سے نائٹ کی لوگوں کے ڈیوٹی تھی، دلوں میں رات اللہ کی، محبتیں ڈال دیتے۔ مجھے دل کس کیا کے ہے؟ قبضے میں ہیں؟ او ڈال مجھے تو دیتے، وہ کوئی خاتون کسی جادو نہیں، پکڑ میں نظر آئی ہے، کوئی جادو مجھے نہیں۔ کہنے لگی ایک آخری فائدہ آج کی محفل میں، حضرت ہم بول نہیں کوشش سکتے، کروں گا کہ بڑے ہم لوگ جس ہیں۔ طرح اس کی چلی تھی نا، ہماری اوقات اس کی کی ایک سیریز چلی تھی، ملازمہ، مسلسل درس چلے تھے، کوشش کروں گا کہ اس اس کی کے بارے میں ملازمہ، اور بھی فوائد با کمال ہیں، اور اس کی کمالات ہیں، ملازمہ اس کا کی ایک عجائبات بچہ ہیں، تھا، اس کے مشاہدات ہیں، گھر میں میں آپ کو کام بتاؤں، کرتی تھی، انشاءاللہ بتاؤں گا، امانتیں ہیں۔ اس کے بچے نے اٹھا کے ایک کوئی ہی چیز چیز میں کھا آپ لی کی خدمت میں عرض کروں گا، جو ایک اس کے چیز، دسترخوان پہ پڑی تھی، ایک چیز عرض کروں گا، اس کو غصہ آیا، اس کو ہمیشہ اندر گئی تو ہمیشہ نا وہ پڑھ کے چمٹا جس سے حضور کی روٹیاں بارگاہ میں الٹ ہدیہ پلٹ کر دیا کرتے ہیں گرم، بس ایک دفعہ وہ پڑھ لیں، چمٹا 7 اٹھا دفعہ، کے 100 دفعہ، ملازمہ 200 کے دفعہ، بچے کی اللہ زبانوں توفیق سے دے، میں نے تو کھینچی، بعض لوگوں کو اس کو لاکھوں دفعہ پڑھوایا، اور میں نے کہا اس کا وظیفہ بھی اس دن اس کی زبان جل گئی، بیچارہ چیختا رہا، وہ جو پٹھان تھا نا، جو پشتو والا، ماں اسے لے جس کا گئی، میں نے پچھلے معافیاں خط پڑھ کے مانگتی سنایا رہی تھا، ماں، وہ مخلص آدمی، اس کو میں نے درس کے بعد کہا، بس کچھ بلایا ہی میں نے عرصے اپنے کے پاس، بعد اس کے میں نے کہا سر بھائی میں تیرے درد ہوا، زندگی بھر کا وظیفہ یہی ہے، تو اور دن سر میں رات درد اسی کے کو بعد پڑھ، بے ہوش ہو گئی، بس اس کو آج لاکھوں تک پڑھ، ہوش میں نہیں کروڑوں آیا۔ پڑھ، تیرا دن رات کا وظیفہ یہی ہے، تیری دنیا کی اللہ کے بھی، نبی علیہ آخرت کی بھی، السلام اسی میرے کی کملی والد کفایت بھی ہے، فرماتے ہیں، کفالت بھی ہے، مدد بھی ہے، نصرت بھی ہے، میں راحت بھی ہے، 70 دفعہ رحمت بھی صبح ہے، اور 70 کرم بھی دفعہ ہے، شام فیض بھی ہے، استغفار کرتا ہوں۔ عطا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو نبی میں آپ سے عرض کروں گا، پاک اس کو معصوم جتنا بھی پڑھے نا، وہ آقا فرماتے کی ہیں، بارگاہ میں، میں آقا کی 70 دفعہ بارگاہ میں صبح، ہدیہ پیش کرتے، میں جتنا بھی 70 پڑھے دفعہ شام آقا کی استغفار بارگاہ میں کرتا ہدیہ پیش کرتے ہوں۔ وہ ہیں، ہدیہ استغفار پیش کریں۔ بنیادی طور مجھے پہ ایک چیز بتائیں، میرے آپ کے لیے، بادشاہ کو جب ہدیہ کریں اور وہ سخی شہنشاہ ہے، وہ پھر استغفار لوٹا کے بنیادی کیسے طور پہ دے؟ میرے آپ کے لیے، ہارون رشید کے دور میں مجھے ایک بتانا بندے ہے، کو پتہ آپ کو چلا کہ بتانا ہارون ہے، رشید امت کے سخی لیے غریب کرنا پرور ہے۔ آدمی ہے، بڑے گاؤں دور دیہات کا رہنے والا تھا، ذرا غور سے سنیے گا میری بات کو، سونے والے بھی جاگنے والے بھی۔ اور اگر استغفار ہماری زندگی سے چلا جائے، بات نکل ختم جائے، کر دوں یا مزہ آ رہا ہے؟ کیا صحیح ہے؟ تو زندگی واقعات آتے رول ہیں، دا گیم پر جس مشاہدات پڑی
بتاتے ہیں
मुश्किलात और परेशानियां आती हैं, रोलता गए हैं, बस बड़ी हुई है, तौबा इस्तिग़फ़ार। तारिक रोलता गए हैं। इस इस्तिग़फ़ार की इंसान को जरूरत है, मैयत को जरूरत है, बच्चों को जरूरत है, औलाद को जरूरत है, क्या अर्ज़ कर रहा था? मौजूदा नस्लों को जरूरत है, आने वाली नस्लों को जरूरत है। उसने क्या किया, उसके इलाके में ना एक मीठे पानी का कुआं था। उसने कहा हारून के बाद इतना मीठा पानी कहाँ होगा। उसने घड़े में मीठा पानी डाला, उसका मुंह आटे से बंद किया, सर पे उठाया, इस्लामाबाद करते में करते कई दिन मुलाकातें धूप, करता गर्मी, मौसमी तब्दीली, लोगों से पानी खराब हो गया, वक्त मुकर्रर था, ऊपर जगह से। भी थी। उसने कहा कोई मिट्टी धूल ना पड़े इसमें। हारून के पास जैसे एक रसाई साहब हुई वैसे हर गया, दफा आते पहुंचा थे, हारून के पास। मरीज आने उसने का देखा नहीं एक है, बद्दू देहाती आदमी है, मीठा पानी लाया है। उसने कहा हारून, ICU मैंने में कहा आपसे मुलाकात करूं, और ये गुज़िश्ता मीठा पानी 2.5 लाया हूं पौने आपके 3 लिए। साल वाह, से वाह, वाह, कोमे में है, खोला जो बेहोश है, बदबू आई उसमें से। हारून ने कहा नहीं वाह आ वाह, सकता। ई सजन वाह वाह ते ओमी सजन आप वाह वाह। देख लें। उसने कहा ठीक है। उसने भाई इस घड़े तो के मरीज अंदर को देखा शर्फियां तो भर बिल्कुल के बेहोश सारी पड़ा इसको हुआ दे है। दो, और जाते हुए हमारे साथ बहुत दजला बड़े है, अपने उसका शोबे पानी के बड़े इसको थे पिला वो देना। शख्स, अब वो घड़ा खाली मुल्क किया, भर पानी के बड़े फेंका, लोगों में उनका और उसके अंदर शुमार वो होता सारी था। के सारी जवाहरात, जो भी शर्फियां, सोना मैंने चांदी वगैरह जो, देखा ना, उसको भर के सर पे रखवा दिया। उसे बड़ा कहने खुश हुआ, लगे कोई बड़ा कहता है हदिया जादू दिया। है, हारून ने तो मेरी 7 नस्लों को कोई मालदार कहता कर है दिया। जब वो मर्ज पानी है। पिया वो तो उससे ज्यादा मीठा था। कहने लगे ओए 2.5 साल हारून से ने सबक भी खातून दिया पड़ी साथ। है, उसको होश नहीं आया। अरे हारून के पास ना जिंदा होती घड़ा है ना पानी भर मरती के है। ले जाओ, हारून तुझे खाली ना लौटाए। अल्लाह की तरफ से मेरे दिल में अल्लाह ने छोटा मोटा जो शहद ले आए, अपने इल्म में से इल्म का ज़रा अता की है, अल्लाह के पास तो इल्म के खजाने हैं। छोटा सा बर्तन, बोतल, कटोरी जो भी ले मैंने गया, इसके लिए इस्तिग़फ़ार बादशाह ने करें। अंदर से मटका मशकीज़ा दे दिया। उसने कहा हुजूर मैंने तो ये और दिया, एक और पूरी की तूने पूरी अपनी टीम हैसियत के बिठाएं, मुताबिक कोई मांगा, मुखलिसीन अपने की अपनी हो, औकात, अपनी जो हैसियत, इस्तिग़फ़ार अपनी करे इसके मर्तबे लिए, के मुताबिक और अता इस्तिग़फ़ार ये करे कि अल्लाह जो भी पढ़े ना तो इसकी रूह वो अपने आका पास की ले ले बारगाह में हदिया और पेश इसको करे। मौत दे दे। ये आपको मैं एक राज बता रहा हूँ, बस इस्तिग़फ़ार विलायत का करें। राज, फकीरी का राज। मैं को वली नहीं लगे हूँ, मौत, अल्लाह मैंने के कहा। वलियों का राज बता रहा हूँ। सच तो अल्लाह यही के है जो वलियों का मेरी राज समझ में आई है। जो मैं भी अपनी पढ़े समझ आका का की दावा बारगाह में नहीं हदिया करता। कर दे, हदिया करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। हदिया कुछ वहां से अर्से लौट के के बाद आएगा। हाँ, सखी का दर है। वहाँ की एक खातून आई, नर्स, असपिनने महज फकीर ही से रिटायर होने के करीब थी। दरजान सुजान ते आए हैं, तस्बीह खाने से उसकी निस्बत के पता चला कि हजरत आप आए थे वहाँ। मुझे पता चला मेरी ड्यूटी फलां टाइम की थी, आप फलां वक्त में आए थे। मैं दिन को गया था, उसकी नाइट की ड्यूटी थी रात की। कमाल है, एक तेरे मारते आए हैं, बड़ा मान है। मुझे तो वो खातून किसी पकड़ में नजर आई है। मोहताज आए हैं। मुझे कहने लगी हज़रत शेखुल हदीस ने फज़ाइल दुरूशी में लिखा है, हम बोल नहीं सकते, बड़े लोग लिखे हैं बकायदा। रोज़े अत्तर पे जाके उसकी तो आका हमें ये खिला दे, वो बंदा खाता है। मैंने हज़रत मदनी के वाक़यात में पढ़ा, मैं के सरकार और उसकी मुलाज़िम बच्चा था, गोश्त में पालक पकी हुई खाऊंगा। घर में काम करती थी। बंदे ने दावत की और वही चीज उसके बच्चे ने उठा के कोई चीज खा ली। मुझे हाजी फियाज साहब थे, सरगोदा से आते थे, बहुत हुए। मुझे कहने लगे, इसको गुस्सा आया, सरकार ये अंदर गई तो वो चिमटा जिससे रोटियां उलट पुलट करते हैं, गरम, वो चिमटा उठा के मुलाजमा के बच्चे की जुबान में से खींची। उसकी जुबान जल गई, बेचारा चीखता रहा। माँ उसे ले गई, माफिया मांगती रही। बस कुछ ही अरसे के बाद इसके सर में दर्द हुआ। रास्ते में देखा कि एक बंगाली और है, सर में दर्द के बाद बेहोश हो गई। चाय पका रहा है जबरदस्त। होश में कितने नहीं। के होने के 1 रियाल की चाय है। मैंने कहा चाय पिलाओ, बड़ी पकी हुई अल्लाह के चाय नबी अलैहिस्सलाम थी। मेरे और थोड़ी कमली देर वाले के बाद फरमाते आगे हैं, गया, हमारा एक साथी पीछे बिछड़ गया था। मैं हमने उसको 70 देखा दफा तो सुबह वहां और तो 70 चाय दफा नहीं थी, ना शाम स्टोव इस्तिग़फ़ार नहीं था, करता हूं। बंगाली भी नहीं था, कहीं गुमान नहीं, कहीं ख्याल नहीं, पता नहीं कहीं से आया हो। नबी पाक मासूम सखी लौटा के देते हैं वो फरमाते हैं, और भर भर के मैं देते हैं। 70 दफा सुबह, हाँ, सखी लौटा के 70 देते दफा हैं शाम और भर भर के इस्तिग़फ़ार देता है। हज़रत और शेखुल हदीस ने इस्तिग़फ़ार फज़ाइल दुरूशी में बुनियादी ये तौर वाक़यात पे लिखे हैं। जरा तफसील मेरे से आपके पढ़ना, लिए है। आखिरी हिस्से में, आखिरी 8, 10, 20 वो सफ़हात इस्तिग़फ़ार जरा बुनियादी के तौर पे जरा इन मेरे आपके वाक़यात लिए में खो जाना। मुझे खो बताना है, जाना। आपको बताना है, उम्मत के लिए करना है। दो हदिया दो, बारगाह रिसालत में हदिया दो, आका की बारगाह में हदिया दो, और दो, और वहां से और लौट के अगर आएगा। इस्तिग़फ़ार और जो हमारी लौट के जिंदगी से आएगा चला ना, जाए, तेरी निकल नस्लें जाए, माल हो जाएंगी।
तेरी नस्लें रंगो रंग हो जाएंगी, तेरी नस्लों में बख्त, इज्जत, बरकत के दरवाजे खुल जाएंगे। और जब देते हैं नस्लों के लिए देते हैं, वो देते हैं अपनी अजमत के साथ देते हैं, क्यों? नबी आखिरी हैं, खत्म नबूवत के सदके, और उनके साथ इस्तिग़फ़ार की इंसान को जरूरत है, मैयत को जरूरत है, बच्चों को जरूरत है, औलाद को जरूरत है, मौजूदा नस्लों को जरूरत है, आने वाली नस्लों को जरूरत है। इस वीडियो या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। हाय हाय हाय, सोचो तो सही, ये पढ़ता जाओ, देता जाओ, सही को देता जाओ, और सही सौगातों की शक्ल में, कभी बेटों की शक्ल में, कभी घर की शक्ल में, कभी चीजों की शक्ल में, अल्लाह के खजानों से तुझे दिलवाएगा। देगा कौन? अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह देता है और देता है, तो देख तो सही, तू देख तो सही। तो कहता है मिलता नहीं है, मैं कहता हूं मिलता है। जो पढ़े उसको आका की बारगाह में हदिया पेश करें। ये सलातो सलाम जाके पढ़ते, हदिया तो पेश करते हैं, और क्या करते हैं? मैं कौन सा आपको शिर्क बता रहा हूँ? ये आका की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ते हैं, हदिया नहीं देते। अच्छा, यहां से बैठ के जो दरूद पाक पढ़ते हैं वो क्या करते हैं? हदिया ही देते हैं ना अल्लाह वालों। यहाँ बैठ के जो दरूद पाक आप पढ़ते हैं वो आका की बारगाह में हदिया पेश करते हैं, हदिया तो देते हैं। ये आयत, ये आका की बारगाह में हदिया पेश करना शुरू कर दें, फिर इस हदिये का रिजल्ट देखें, इनकमिंग आउटगोइंग, इसका रिजल्ट देखें और इसका कमाल देखें, इसका लौटना और इसकी बरकत देखें और नस्लों में देखें। ये फिर वाकयात हैं बड़े अजीब व गरीब, जो फिर कभी अर्ज करूंगा और फिर कभी अर्ज करूंगा। ये वाकयात हैं और मुसलसल मुशाहिदात हैं, इसके अजीब मुशाहिदात हैं। बस इतनी बात काफी है कि आज के बाद अपनी जिंदगी में इसको जिंदगी का साथी बना, जिंदगी में इसको जिंदगी का साथी, अपनी नस्लों को याद कराएं। अम्मा बूढ़ी है, अब्बा बूढ़ा है, अनपढ़ है, भाई है, बहन है, रिश्ता, उसको याद कराएं, मिन्नत कर करके याद कराएं। और याद उस वक्त वो करेगा जब इसके नफे बताएं। एक दुर्वेश फरमाते हैं, एक दुर्वेश इंसान की मिसाल बकरी की तरह है, उसे घास दिखाओ आ जाएगी, डंडा दिखाओ भाग जाएगी। उसे नफा दिखाओ, उसे नफा बताओ, उसके फजाइल बताओ, उसके फवाइद बताओ, उसके कश्फ, कमालात, करामात और उसके फैजान बताओ। उससे इंसान की जिंदगी में निखार आता है और इंसान में हिर्स पैदा होता है, तलब पैदा होती है। फिर इंसान कहता है कि ये खैर मेरे लिए है और इसको मैं चुन लूं। और फिर वही ताजर की बात है कि ताजर सोया हुआ है, सुन लेना, वो मंजर बड़ा जबरदस्त है, क्या करूं? उस मंजर को मैं चाहता हूं मैं होता, मैं देखता। वो ताजर करवटें बदल रहा, सो रहा, जमीन से लेकर आसमान तक नूर का एक तांता बंधा हुआ है और छत फट गई है, फिर उजाला हो गया और वो फजर पढ़ के सो गया, फिर भी नूर ही नूर है। और पूछा कहां से नूर मिला, और मुझे कहा इस आयत से नूर मिला है। तेरे ही दम से है रौनकें, तेरी जान जाने जहान है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं। वो ये फूल खार से दूर है, वो ये शम्मा है कि धुआं नहीं। ये नूर है, कुरान का नूर है, कुरान की बरकत है और इस नूर से कमाल है। और आज जो आपकी कबूलियत दुआ की सिफात है ना, शब जुमा एक, दूसरा आज ऐसी घड़ी है जिस दिन में, आज ही की रजब की इस घड़ी में हजरत